خدا اور محبت میں تو جب ماہی کو یہ معلوم ہوا کہ فرحاد نے اس کی آخری ملاقات کے بعد ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی ہے، تو اس کے بعد تو ماہی کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی اس نے مرنے سے پہلے اسے کہا تھا کہیں وہ سچ نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ جس طرح میں تڑپا ہوں تم بھی اسی طرح تڑپو گی، کیونکہ کسی پیار بھرے دل کو توڑنے کی سزا تو یہی ملتی ہے۔ اسے تو تیمور کا رشتہ پانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی تھی کہ وہ فرحاد کو جتنی ساری باتیں سنا چکی تھی، اس کو یہ بات کا اندازہ نہیں تھا کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کا پیار بھرا دل اس طرح توڑا جائے تو پھر اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ خود غرضوں کا تو اسی طرح کا انجام ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو ماہی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس شادی کو رکوا دیا جائے، کیونکہ جو کچھ بھی خوشی وہ تیمور سے شادی کر کے حاصل کرنے کی اپنے دل میں ارمان رکھے ہوئے تھے، اب وہ اس کو ویسی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کو تو ہر جگہ فرحاد ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کیا، اس کے بعد تو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بددعائیں اس کی ساری زندگی کو تہس نہس کر دیں گی۔ آخرکار اس کی شادی کا دن بھی آ گیا، جب وہ دلہن بنی اپنی زندگی کے اس لمحے کے لیے جس کے لیے ساری لڑکیاں اپنی زندگی میں خوشی محسوس کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تیمور کے ساتھ شادی کرنے کے باوجود بھی زندگی میں خوشی حاصل نہیں کر سکے گی، اور نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ماہی کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی جو کہ اس کو ایک ہینڈسم ہسبینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت گھر کے مالک کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ملنا تھی۔ اسی لیے تو اپنی نکاح نامے پر دستخط کرنے کے وقت سے لے کر ماہی اس کے گھر رخصت ہونے تک بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے، کیونکہ آگے جو کچھ اس کے لیے لکھا ہے وہ تو اس کی زندگی کو تہس نہس کر دے گا، اور واقعی ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ماہی وہاں سے رخصت ہو کر تیمور کی دلہن بن کر اس کے گھر تو آ جائے گی، لیکن پھر جو اس کے ساتھ زندگی میں سلسلہ شروع ہوگا وہ قابل دید ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو ماہی کی رخصتی ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف فرحاد ایک نئی زندگی کی طرف گامزن ہوگا، جس کا اس کو ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوگا۔ شروع کے دنوں میں تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوگا اور ہر وقت اس کو ماہی کی یاد ستائے گی۔ وہ تو یہ سوچ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ ماہی جو کہ اس کی محبت ہے کسی اور کی دلہن بن چکی ہے، اسی لیے تو وہ بہت زیادہ پریشان حال ماہی کو ہی ہر طرف دیکھتا ہوا محسوس کرے گا، اس کو ہر جگہ ماہی ہی نظر آئے گی، یہاں تک کہ وہ ملتان کی اس درگاہ بھی پہنچنے والا ہے جہاں پہ اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے، ایسا سفر کہ جس کے بارے میں تو اس نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ درگاہ پہ جب وہ بہت زیادہ خستہ حال بیٹھا ہوا ماہی کو یاد کر رہا ہوگا تو وہاں پہ اس کی کایا پلٹنے کے لیے وہی درگاہ کے بزرگ نے اس کو وہ راستہ دکھانا ہے جہاں سے چلتے ہوئے وہ خدا کی محبت کو پالے گا، اس محبت کو پالے گا کہ جس کو پانے کے بعد انسان بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے اور پھر اسے دنیا کی کوئی محبت بھی مانی نہیں دیتی۔ اسی طرح بزرگ کی ساری کاوشوں کے ذریعے وہ اپنے اس سارے غم کو بھلانے کے بعد ایک نئے روپ میں نظر آنے والا ہے، کیونکہ جب وہ خدا کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا تو اس کے بعد تو اس کی کایا ہی پلٹ جائے گی، اور پھر دنیا کی محبتیں اور خاص طور پر ایک عورت کی محبت جو کہ اس کے دل میں پیدا ہوئی اور وہ اس درگاہ پر آ گیا، وہ سب بھی وہ بھلا دے گا اور وہ ایک نئے سفر پر گامزن ہو جائے گا، جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی آزمائش کا وقت تو اس وقت شروع ہوگا جب ماہی اس کے سامنے آئے گی، وہ ماہی کی جس کی محبت میں وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ خدا کی اس خدائی کو پا چکا ہے کہ جو کہ بہت سارے لوگ ابھی تک نہ پا سکے۔ خدا کی محبت اور خدا کی محبت کا وہ روپ جو اس کو اب محسوس ہو رہا ہے وہ اس کو پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اب سے پہلے تو وہ ایک لڑکی کی محبت کے پیچھے پاگل تھا، اور اگر ایسا پاگل انسان خدا کی محبت کے راستے پر چل پڑے تو پھر اس کے پاگل پن کا اس سے زیادہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہی عورت جب اس کے سامنے درگاہ کے اوپر نیاز بانٹنے کے لیے آئے گی تو پھر وہ اس کو دیکھ کر بھی وہ کشش اور وہ اپنی محبت دل میں محسوس نہیں کرے گا جو وہ اس سے پہلے کرتا تھا۔ جس طرح وہ اس کی محبت میں پاگل اس کے شہر تک آ گیا تھا، اب وہی محبت اس کے دل میں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ماہی جب درگاہ پہ سب لوگوں کو آ کر نیاز بانٹے گی تو اس کے بعد وہ بھی اس کو دیکھ کر چونک جائے گی اور وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان لے گی یہ فرحاد ہے، لیکن اپنی ساس کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموش رہے گی، لیکن اس کو ایسا لگے گا کہ یہ پیر جو کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے
یہ ضرور فرحاد ہے، اور فرحاد کو پہچانتے ہی اس کے دل میں وہ بات جاگ اٹھے گی کہ شاید وہ اس کے غم میں اس طرح کا روپ دھار چکا ہے۔ لیکن ماہی آخر کار اپنی محبت سے مجبور ہو کر بار بار درگاہ کا چکر لگائے گی اور کسی نہ کسی بہانے وہاں پر موجود ہوا کرے گی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی اس طرح وہاں پر بار بار آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی کھٹکنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تیمور کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد ماہی کو احساس ہوگا کہ جس طرح فرحاد نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کرنے کے بعد جس طرح میں تڑپا ہوں تم بھی تڑپو گی، تو ساری باتیں اس کو سچ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اور اس کے بعد تو ماہی کے سارے قصے کو اس کے سسرال والے اور اس کے گھر والے بھی جان جائیں گے، کیونکہ جس طرح کی ماہی کی حالت ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد تو اس کے بھائی کو بھی یہ سارا قصہ نوکروں کے ذریعے پتہ چلنے والا ہے کہ وہ بھی فرحاد سے محبت کرتی تھی اور فرحاد نے اسی کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ ابھی تک تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فرحاد زندہ ہے، لیکن جب یہ باتیں ان سب کے سامنے آئیں گی تو اس کا بھائی بھی اس کی جان لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے بعد تو اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی کہ ایک ملازم کے ساتھ اس کو محبت ہو چکی ہے، جبکہ اس کے سسرال والوں کی مداخلت سے اس کی جان تو بچ جائے گی، لیکن پہلے وہ اس کی شادی تیمور کے بڑے بھائی سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ماہی سارا قصہ ان کے سامنے کھول کر بیان کرے گی تو وہ اس کو اجازت دے دیں گے کہ جا کر وہ فرحاد کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، لیکن فرحاد اب کہاں اس کی سننے والا ہے۔ ماہی تو بار بار دربار کے اس طرح چکر لگاتی رہے گی، لیکن اب فرحاد کو اس کی محبت میں کوئی بھی کشش محسوس نہیں ہوگی۔ ماہی تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیاں تک مانگے گی اور اس سے اپنی محبت کا بھی اظہار کرتی رہے گی، لیکن فرحاد اب جس قدم پر چل پڑا ہے اور جس جگہ پر وہ پہنچ چکا ہے اس کے بعد تو اس کے آنسو اور اس کی فریاد بھی اس کو کوئی بھی اثر نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرحاد آیا اس کی محبت اور اس کے آنسوؤں سے خدا کے اس راستے سے واپس آ کر ایک عورت کی محبت کو قبول کر لیتا ہے، یا ایک محبت کو ٹھکرا کر وہ خدا کی محبت کو پا لیتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ فرحاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اصلی حقیقی محبت کو پا لینا چاہیے یا پھر ایک عورت کی؟ یہ تو تھی اس ڈرامے کی مکمل کہانی، جو کہ آپ کو آگے آنے والی ایپیسوڈز میں نظر آئے گی۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ساری شکایتوں کو بھی دور کر دیتے ہیں جو کہ ساری کہانی کو مکمل طور پر جاننا چاہتے تھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔